مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، چوتھا دفتر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تھوڑا اختلاف چل رہا تھا خلافت کے حوالے سے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو راستے میں یہ مجنو بیٹھا تھا، کیونکہ یہ مجنو پہلے مجنو نہیں تھا، یہ اس کے بعد مجنو بنا. اس سے پہلے اس کا نام قیس تھا اور یہ عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا تھا، شہزادہ تھا اس کا. یہ بس حضرت عشق نے ڈس لیا، پھر حال و بحال کیا. تو لکھا ہے کہ امام صاحب نہ گزر رہے تھے، یہ بیٹھا تھا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر اگے حضرت میری ساڑ چھڑ دا ککھ نہیں چھڑ دا. تو حضرت کا جب گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قیس بیٹھا ہے، تو آپ آ گئے اور آپ نے آ کر نا قیس سے پوچھا، قیس وہ تیرا کیا خیال ہے، خلیفہ کسے ہونا چاہیے، حضرت علی کو ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کو؟ ابھی مجنون نہیں بنا تھا، ابھی یہ قیس ہی تھا. تو عشق تھا نا حضرت، وہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. اس کو کیا کچھ یاد رہا تھا، وہ خاموش رہا. امام نے پھر اپنا سوال دہرایا. آپ نے فرمایا قیس میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کو؟ تو آگے سے قیس جواب کیا دیتا ہے، حضرت نہ تے خلیفہ حضرت علی نے ہونا چاہیے نا حضرت امیر معاویہ نے. تو آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ تو کردہ حضور خلیفہ تو میری لیلا نے ہونا چاہیے. وہاں پھر حضرت نے فرمایا تھا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا. وہ عشق نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد نہ تجھے حضرت معاویہ یاد، رہ گئی تو صرف لیلا یاد رہ گئی. یہ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہے. ایسا مقبول ہوا کہ ایس کسی کو یاد ہی نہیں رہا، رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا. اب مولانا روم لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یار اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتی ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ لائے گا یار، پھر عشق حقیقی کیا باغ آباد کرے گا. اس لیے میرے دوستو اپنا وقت ضائع نہ کرو، لاؤ لو. حضرت تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں وہ سائے اپنے دی یاری. چلا بھائی کیوں نہیں چلا، چلا یار من کری ڈانٹ ٹوٹ جانا تو کورے جا پہنے، کیوں نہیں چلا، کیڑے یار لگ گیا ہے. جب تک چلے او خوب چلائی او سائے اپنے دی یاری، او لا سٹ پھا جنجال والے تے لائے اللہ نل یاری. لا یاری لاؤ حضرت جی لاؤ. بعد دی گل ہے حضرت، لاؤن والے تے آ جائیے نا، لگنی نہ لگنی مقدراں دیاں کھیڈاں نے حضرت، کم از کم لا والے تے آئیے نا حضرت، لاؤن والے تے آئیے نا حضرت. اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، ہم تو حضرت بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب فرماتے میں نے نوکر خریدا، غلام خریدا، ذرا کام میں آسانی ہو جائے گی. فرماتے جب اس کو گھر لے آیا نا تو میں نے اس کو پوچھا، او بھائی ظاہر ہے کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا، تو تجھے خرید تو لایا ہوں لیکن تیرا نام تو پتہ ہی نہیں، تو اس طرح کر اپنا نام بتا دے تاکہ تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہونا. وہ اگوں ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور نوکران دے بھی کو نام ہوندے نے، وہ جڑے نا نہ بلاؤ گے میرا وہی نا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، یار کمال غلام ہے بھائی. آپ نے فرمایا بھائی دیکھ ہم نے تو دنیا ترک کر دی ہے، یہ گدڑی پہن لی ہے، چل تو مجھے بتا، میں آتے ہوئے تیرے لیے نا بازار سے جو تجھے پسند ہے وہ کپڑا لیتا آؤں گا. رو کے کہندا حضور وہ غلاماں دی بھی کوئی مرضی ہوندی، جو تسی پاؤ گے میں وہی پاواں گا. آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے پھر اس سے تیسرا سوال کیا، بھائی ایسی تے جون دی رکھی سکی روٹی کھانی،
तू दस तेन की पसंद है, मैं लै आवांगा तो पका लें। कहता जनाब जो मेरे मालिक की मर्जी मैं वही खावांगा। आप सजदे में गिर गए। वो अल्लाह ये कैसा गुलाम है, काश मैं भी तेरा ऐसा ही गुलाम बन जाता, काश मैं भी तेरा ऐसा बंदा बनता कि जो तेरी मर्जी होती वही मैं करता, जो तू खिलाता मैं वही खाता। लेकिन हजरत देखो तो सही हम निकल किस रस्ते पे पड़े हैं। अपने अल्लाह नू राजी करो, अपने अल्लाह नू राजी करो। बहुत बार बार नहीं जो मौका मिलना। वो मेरे हकीम साहब पढ़ा करते हैं, अज साह भी ने खुले राह भी ने, टोक नोखड़े टुकने नहीं, टुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठियां दे पैंडे मुकने नहीं। टुरो हजरत जी, टुर पो मदीना पाक कल इंशाअल्लाह, फिर वेखो हजरत जी रहमत हुंदी है कि नहीं।